نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے اقوام عالم میں انبیاء علیہم السلام کا ایک سلسلہ قائم کیا اور اس کے ذریعے سے واضح ہدایات انسانیت کی ترقی اور کامیابی کے لیے جاری فرمائی۔ انسان کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ امور سر انجام دینے کے لیے علوم حاصل کرے، علم و فکر بلند ہو۔ جتنا علم بلند اور وسیع ہوگا اتنا ہی عمل اور نتائج جامع اور بہتر ہوں گے۔ جتنا علم ناقص ہوگا، فکر کی پستی ہوگی، اتنا ہی عمل بھی ناقص اور نتائج سے محروم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی علمی استعداد کی بلندی کے لیے انبیاء علیہم السلام بھیجے۔ انسان کی ضرورت تھی کہ وہ اعلیٰ درجے کا علم حاصل کرے، چنانچہ علم کے منبع سے ذات باری تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام علوم لے کر اس دنیا میں آئے، اللہ نے بھیجا اور انسانیت کی دنیاوی اور اخروی ترقی کا ایک واضح مکمل نظام فکر و عمل عطا کیا گیا۔ خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے انسانیت کے بنیادی اساسی اصولوں اور اس سے متعلق بنیادی علوم انسانیت میں منتقل کیے، انسانیت کے امام قرار پائے۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک واضح اور دو ٹوک ہدایات، قوانین و ضوابط، علوم و افکار دنیا میں منتقل کیے گئے، اور انسانوں کے لیے یہ لازمی قرار دیا گیا کہ وہ ان علوم کی روشنی میں اپنی قومی ترقی کی راہ ہموار کرے اور بین الاقوامی نظام درست خطوط پر استوار کرے۔ یہ ابراہیمی تحریک ہے اور اس ابراہیمی تحریک کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ فاتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور انسانیت سے بھی کہا گیا کہ تم بھی ملت ابراہیمیہ کی اتباع کرو، اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ۔ اب ابراہیمی تحریک جو دراصل دو ٹوک قطعی اور واضح اور روشن ہدایات کی صورت میں تھی،
احکام عشرہ کی صورت میں 10 بنیادی احکام انسانیت کی ترقی اور کامیابی کے لیے اس ابراہیمی تحریک کے لیے لازمی قرار دیے گئے۔ علم محض ظن کے درجے کا ہو، گمان ہو، اندازہ ہو، مبہم ہو، محمل ہو تو عمل میں بھی یہی خرابیاں برقرار رہتی ہیں۔ لیکن علم دو ٹوک ہو، حکم واضح ہو، کوئی ابہام نہ ہو، روشن ہدایات ہوں، دل و دماغ کو وہ احکامات روشن کر کے انسانیت کی اصل بنیادی نوع کی جو ضروریات اور تقاضے ہیں ان کو واضح کرنے والا ہو، تو اتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان واضح ہدایات کے مطابق وہ امور سر انجام دے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء پر اس طرح جامع کتابیں نازل نہیں ہوئیں جیسی جامعیت خود حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت داؤد علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے جامع اور روشن تر کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ چنانچہ قرآن حکیم نے ان آیات میں ارشاد فرمایا جو ابھی خطبے میں تلاوت کی گئی ہیں، اس سے پہلے آیات وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، ہم نے بنی اسرائیل کو جو ابراہیمی تحریک کے نمائندے تھے، ہم نے واضح طور پر دو ٹوک لکھا ہوا آئین اور دستور کتاب مقدس تورات کی صورت میں دیا، واضح اور دو ٹوک حکم دیا، اور سب سے بڑھ کر نبوت عطا کی۔ اور ایک بڑی خصوصیت یہ کہ ان انبیاء کی اولاد کو تمام باقی جہان والوں پر فضیلت عطا کی اپنے اپنے ادوار میں، بہت بڑی فضیلت دی۔ اور پھر واضح طور پر اگلی بات ارشاد فرمائی کہ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، کہ ہم نے انہیں امور سر انجام دینے کے لیے واضح دو ٹوک روشن ہدایات دیں۔ الامر کا استعمال قرآن حکیم جہاں بھی کرتا ہے اس کا تعلق قومی، سیاسی، معاشی اور اجتماعی نظام سے ہوتا ہے، یا بین الاقوامی امور اور ان کی انجام دہی سے ہوتا ہے۔ گویا کہ انسانیت کی شیرازہ بندی کرنے والے جتنے بھی امور ہیں، خواہ وہ عبادات سے متعلق ہوں، ارتفاقات سے متعلق ہوں، انسانی سماجی زندگی کے سیاسی پہلو سے ہوں، یا انسانی زندگی کے معاشی پہلو سے ہوں، وہ تمام الامر میں شامل ہیں۔ نماز، روزہ، عبادات، سیاسیات و معاشیات و عمرانیات، تمام امور الامر ہم نے واضح اور دو ٹوک بینات من الامر ان کو دیے۔ اور ان بنی اسرائیل کو باقی اقوام عالم پر ہم نے فضیلت عطا کی اپنے اپنے دور میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیلوں کو باقی تمام اقوام پر کیا فضیلت دی، اور وہ فضیلت کیا تھی کہ ایک آئین، الکتاب، ایک واضح حکم، فرمان، اور علم حاصل کرنے اور کام سر انجام دینے کے لیے جس سسٹم کی ضرورت تھی اس سسٹم کی ہدایات دینے والے اعلیٰ اولو العزم درجے کے انبیاء۔ نبوت وہ طریقہ کار ہے انبیاء علیہ السلام کا کہ جس کے ذریعے سے انبیاء کو احکامات الہیہ پر عمل درآمد کا طریقہ اور سسٹم سمجھایا جاتا ہے کہ یہ حکم، اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام جہاں کتاب لاتے ہیں، اللہ کے احکامات دنیا پہ لاتے ہیں،
وہیں ان احکامات کو پورا کرنے کا پروسیجر بھی بتلاتے ہیں، سسٹم بھی بناتے ہیں، طریقہ کار بھی بتلاتے ہیں۔ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دیگر اقوام عالم کا جائزہ لیں تو ان کے پاس کوئی نہ واضح دستور اور آئین تھا، نہ ان کے پاس کوئی واضح حکم، اور ان کے پاس نبوت کا وہ نظام جس کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایات دی گئیں وہ دیگر انبیاء کے پاس اس درجے کا نہیں تھا۔ حکمات ہے، نبوت کا جو ایک درجہ مفہمین کا ہے، تفہیمات کا ہے، وہ رہا ہے، ہر قوم میں رہا ہے، نذیر بھی رہا ہے، رسول بھی رہا ہے، لیکن اعلیٰ ترین درجے پہ نبوت کا اعلیٰ ترین مقام وہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہم نے انہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، تورات پر عمل کرنے کے دعوے دار ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانے کے دعوے دار ہیں، تورات یا عہد قدیم کو تسلیم کرتے ہیں۔ پھر یہی ہدایت ہم نے اسی بنی اسرائیل کو جالوت کے ظلم و تسلط سے نکال کر داؤد علیہ السلام کی قیادت میں ان کا نظام حکومت قائم کیا۔ وہاں بھی ہم نے الکتاب دی، الحکم حکومت دی، النبوہ نبوت دی۔ کسی قوم کے پاس سیاسی حکومت کا ہونا، آئین اور دستور کا ہونا، اور اس پر عمل درآمد کرنے کے سسٹم کا واضح طور پر ہونا، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بھی دی گئی، حکومت کا نظام موسیٰ علیہ السلام نے قائم کیا، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے بھی دی گئی، اور پھر یہی عمل واضح اور دو ٹوک ہدایت ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دی۔ ان کے پاس بھی کتاب الانجیل آئی، انہوں نے بھی دلوں پر حکومت کی، وہ بھی اولو العزم انبیاء میں سے ہیں۔ ہم نے واضح طور پر ان کو ہدایت دی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل ایسے نکلے کہ فما اختلفوا، انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر بغاوت اور سرکشی کرتے ہوئے، بغیم بینہم، سرکشی کی۔ ایک آدمی جس کے پاس واضح ہدایت نہ ہو، اس سے کام کرتے ہوئے غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کیا جا سکتا ہے نا، کہا جا سکتا بھی اس نے ٹریننگ نہیں لی، مثلاً کام کرنے کا طریقے کا پتہ نہیں تھا تو غلطی ہو گئی، بیچارے نے اپنے خیال کے مطابق کام کیا اور کام صحیح طور پر نہیں ہو پایا تو کہا جا سکتا ہے کہ بھائی اس نے تربیت حاصل نہیں کی۔ لیکن ایک آدمی جس کے پاس واضح اور دو ٹوک ہدایات ہوں، احکامات ہوں، اس کی تربیت انبیاء علیہ السلام نے کی ہو، اور پھر وہ یہ کام نہ کرے تو پھر بغیم بینہم، بغاوت ہے نا، سرکشی ہے، کہ وہ واضح طور پر ہدایات کو نظر انداز کر رہا ہے، سرکش کام نہیں کرنا چاہتا، جان بوجھ کر کام میں رخنہ اندازی پیدا کر رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے، بغیم بینہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا جو ابراہیمی ایک شاخ ہے امام انسانیت کی، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ آتیناہم بینات من الامر، اور پھر یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد قرآن حکیم نے کہا اسی سورۃ جاسیہ میں، اس کے بعد جو خطبے میں آیت تلاوت کی گئی ہے، ثم جعلناک، پھر ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دی واضح اور دو ٹوک شریعت، ہم نے آپ کو واضح اور دو ٹوک شریعت دی، فاتبعھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شریعت کی اتباع کریں، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے کہ جو علم نہیں رکھتے،
بظاہر علم کے دعوے دار ہیں لیکن علم سے کوسوں دور ہوں، علم فروش لا یعلمون دونوں طرح کے لوگ، ایک جو سرے سے علم نہیں رکھتے، علم تو رکھتے ہیں لیکن علم پر عمل درآمد نہیں کرتے، علم کا استعمال نہیں کرتے، بجائے علم کو مثبت طور پر استعمال کرنے کے علم کا انسانیت دشمن استعمال کرتے ہیں۔ تو کم سے کم جرم یہی کہا جا سکتا ہے کہ شاید ان کو علم نہ ہو، اور وہ اتباع کس کی کر رہے ہیں؟ خواہشات کی، علم کی نہیں، علم کی ضد خواہش۔ علم تو انسان میں وہ روشنی پیدا کرتا ہے، وہ جذبات پیدا کرتا ہے، وہ ویلیوز منتقل کرتا ہے کہ اس کا پورا وجود اس علم کی روشنی سے روشن ہو جاتا ہے اور آدمی اس علم کے مطابق عمل درآمد کر رہا ہوتا ہے۔ علم وہی علم ہے جو انسان کو عمل پر اکسائے، ایسا علم جو اس میں تحریک ہی نہ برپا کرے، جمود طاری رکھے۔ تو وہ رٹے ہوئے طوطے کا علم تو ہو سکتا ہے، یا علم نقلی تو ہو سکتا ہے، علم اصلی نہیں۔ علم اصلی جب انسان کے وجود کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کی عقل جب روشن ہوتی ہے، اس کا دل منور ہوتا ہے، اس کا نفس اس علم کے اثرات اور نتائج قبول کرتا ہے، تو پھر پورا وجود اس علم کے مطابق عمل کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کا جسم، اس کی روح، اس کا فکر، تمام چیزیں اس علم سے منور ہو کر کردار ادا کرتی ہیں۔ بھلا آپ بتاؤ کہ کسی آدمی کا پورا وجود ایک علم کی لذت سے بھرپور ہو جائے، شرابور ہو جائے، وہ اس کے پورے وجود کے اندر داخل ہو جائے، تو کیا اس کا جسم اس علم کے مطابق اپنے عمل کا اظہار نہیں کرے گا؟ دو ہی شکلیں ہیں کہ وہ علم صرف حلق سے اوپر اوپر رہا، زبانی کلامی، اور اس نے دل پر اثر نہیں کیا، اس نے دماغ پر اثر نہیں کیا، نہ دل روشن ہوا، نہ دماغ روشن ہوا، نہ نفس روشن ہوا۔ اسی کو کہا ہے لا یعلمون۔ وہ زبانی علم تو تورات یاد کی بھی ہے، زبانی طور پر حکومت کی خواہش رکھتے ہیں، زبانی طور پر چاہتے ہیں کہ نبوت کا آخری سلسلہ بھی ہمارے اندر ہی قائم ہو، آخری نبی بھی ہمارے یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے آئے، بنی اسرائیل میں سے آئے، خواہش رکھتے ہیں۔ تو تینوں چیزیں بطور علم کے ان کے پاس نہیں ہیں، اور جو علم دل پر اثر نہ کرے، دماغ پر اثر نہ کرے، عقل کو روشن نہ کرے، تو وہاں نفس کی خواہشات عقل پر اثر انداز ہوتی ہیں، وہاں عقل نفس کے تابع ہو جاتی ہے، معاملہ الٹا ہو جاتا ہے، حیوانیت دماغ پر سوار ہو جاتی ہے، حیوانیت دل پر مسلط ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کا جسمانی ڈھانچہ، اس کا نفس منور عقل کے تابع ہو، اور دل جو تزکیہ اور اعلیٰ ترین درجے پہ حاصل کر لیا، اس کے تابع ہو کر کردار ادا کرے۔ لیکن معاملہ الٹا ہو گیا، اس لیے کہا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتباع نہ کیجیے ان لوگوں کی جنہوں نے خواہشات کا نام علم رکھ لیا، وہ علم ہے ہی نہیں، کیونکہ عقلی طور پر وہ خواہش ثابت شدہ نہیں، قلبی طور پر وہ بہتر اور تزکیے والی نہیں، وہ صرف نفس کی خواہشات اور تمنائیں ہیں، اور نفس وقتی لذات اور خواہشات کے پیچھے انسان کو بھگاتا ہے۔ اس لیے یہ نفس اور خواہشات کی پیروی
یہ خواب من دساہا، یہ نفس کو کیا ہے، ذلیل اور رسوا کرتا ہے، جبکہ وہی قلب جو تزکیے والا ہے وہ کامیاب افلاح من زکاہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان کی اتباع مت کیجیے، انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں یہ آپ کا کچھ بھی تو نہیں کر سکتے، کیونکہ ظالم ہے، یہ ظالم ہے، اور ظالم ایسے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، یہ یہودی، یہ عیسائی اور یہ جو نام نہاد مسلمان منافقین ہیں، یہ سب یار ہیں۔ مدینہ منورہ میں یہودی، عیسائی، منافق، مکے کے مشرک سارے یار تھے نا ایک دوسرے کے، یہ اتحادی قوتیں تھیں جو مدینہ منورہ پر چڑھ دوڑے غزوہ احزاب کے موقع پر، ہر لڑائی میں یہ ایک دوسرے کے یار بن کر، دوست بن کر آئے تھے۔ لیکن واللہ ولی المتقین، اللہ پاک متقیوں کا ولی ہے، حمایتی ہے، ان کی حفاظت کرنے والا ہے، اس لیے مت گھبرائیے ان سے۔ یہ واضح ہدایات اس کتاب مقدس قرآن حکیم میں دے کر، وہ جو بینات من الامر بنی اسرائیل کو دیا تھا، اور وہ جو شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، ان تمام کی طرف اشارہ کر کے اللہ نے کہا ھذا بصائر للناس وہدی ورحمہ، یہ تورات، زبور، انجیل، قرآن، یہ کتابیں اور یہ انبیاء علیہم السلام کی قائم کردہ حکومتیں، اور یہ جو سلسلہ نبوت ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، یہ سب کے سب، یہ جو بینات من الامر، اور جو آپ کو شریعت دی ہے من الامر، حکومت چلانے کے لیے، ھذا بصائر، یہ بڑی بصیرت افروز باتیں ہیں، عقل کو روشن کرنے والی ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے، لیکن کس قوم کے لیے؟ لقوم یوقنون، جو یقین رکھتی ہیں ان ہدایات پر، اس تورات پر، اس انجیل پر، اس زبور پر، اس قرآن حکیم پر، ان انبیاء کی اصل تعلیمات پر یقین رکھنے والی ہے۔ اور آج ان تمام تعلیمات کا مجموعہ کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں ہے، اور آج تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ اور نبوت کا جو جامع ترین ایڈیشن ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی نبوت نے باقی تمام انبیاء کی نبوت کو اپنے احاطہ میں لے لیا، تمام نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی، بیت المقدس میں جو بنی اسرائیل کا مرکز تھا، تمام بنی اسرائیلی انبیاء حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کو قبول کیا۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ یہ آیات مبارکہ واضح اور دو ٹوک پیغام دے رہی ہیں آج کے مسلمان کو، اور اس تناظر میں اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے کہ آج کا مسلمان بینات من الامر یا شریعت من الامر سے غافل ہے، وہ بھی خواہشات کا پیروکار بن گیا، وہ بھی اہواء الذین لا یعلمون کے اندر شامل ہو گئے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج اس غلامی کے ماحول میں آج کا مسلمان، اس کے یقین اور ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ جو وہ انسانیت کے بنیادی اساسی اصول، جو ابراہیمی تحریک کے بنیادی اساسی اصول تھے، اس کے دماغ سے نکل گئے۔ کتنا بڑا المیہ! اور یہی نہیں، آپ ذرا ان آیات کی روشنی میں آج کی یہودیت، آج کی عیسائیت اور آج کا مسلمان، یہ تینوں دنیا بھر کے مذاہب اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہماری ابتدا ابراہیم علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام ابراہیم کی اولاد میں بھی ہیں اور ان کے مشن اور فکر کے وارث بھی ہیں۔ عہد قدیم میں آدم سے لے کر
حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کے تمام واقعات، چاروں تورات کے چاروں جو ایڈیشن ہیں، آدم کی تخلیق، کتاب پیدائش سے لے کر کتاب الخروج تک، پورے کی پوری تعلیمات العہد القدیم کے نام سے آج بائبل کا حصہ ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کی تعلیمات بھی بائبل میں موجود ہے۔ زبور بھی اس کا حصہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے جتنے بھی انبیاء نے تورات کی تشریحات میں جو کچھ کہا ہے، ان پر تمام تعلیمات جمع کی ہوئی عہد قدیم میں، اور عہد جدید میں اناجیل اربع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے جو مرتب اور مدون کی ہیں، وہ سب کی سب کیا ہے؟ مرتب اور مدون شدہ اناجیل اربع۔ تو یہ اناجیل اربع جی لوقا ہے، مرقس ہے، یوحنا ہے، متی ہے یا متی ہے، یہ چاروں انجیل کے ایڈیشن۔ تو یہ عہد جدید کی صورت میں بائبل کا حصہ ہے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ اس وقت الہی کتابوں میں یہ الکتاب المقدس جو عہد قدیم اور عہد جدید پر مشتمل ہے، اور یہ الکتاب المقدس جو القرآن حکیم کی صورت میں سورۃ فاتحہ سے لے کر والناس تک ہے، ان کے ماننے والے اپنے آپ کو ابراہیمی تحریک کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ یہ ساری گفتگو کا پس منظر یہ ہے کہ ابھی G7 ممالک کی کانفرنس ہوئی ہے بین الاقوامی طور پر۔ 7 بڑے وہ ملک جو سرمایہ داری نظام کے اس وقت نمائندہ ہے۔ امریکہ ان کا چودھری ہے۔ امریکہ کی سربراہی میں ان 7 ملکوں کی میٹنگ ہوئی، اور انہی کے قائم کردہ ذیلی تنظیم نیٹو، اس نے اپنے اقدامات کا اعلان کیا۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ وہ امریکی صدر جو بائبل پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھاتا ہے امریکی صدر ہونے کا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پوری دنیا کے اپنے دعوے کے مطابق صدارت کا حلف اٹھاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں امریکی صدر دراصل امریکہ ہی کا نہیں، دنیا بھر کی بزام خیش اقوام متحدہ کی ریاستوں کا سربراہ ہے۔ اسی لیے اس کا وزیر سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوتا ہے، جو مختلف دنیا بھر کی 193 ریاستیں ہیں اپنے خیال کے مطابق ان کا چودھری سمجھتا ہے۔ وہ کس پر حلف اٹھاتا ہے؟ بائبل پر۔ اور بائبل پر اللہ نے کہا آتیناہم بینات من الامر، اور وہ امر کیا ہے؟ آج بھی تورات میں موجود ہیں، آج بھی انجیل میں موجود ہیں، آج بھی قرآن حکیم میں سورۃ الانعام میں آخری رکوع سے پہلے رکوع میں اللہ پاک نے وہ 10 اصول جو تورات میں ہیں وہ یہاں بھی بیان کیے۔ کیا اصول ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کسی انسان کا قتل نہیں کرنا، والدین کے حقوق ادا کرنے، بچوں کو قتل نہیں کرنا، پورا تولنا، پورا ناپنا ہے، معاہدات کو پورا کرنا ہے، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا۔ احکامات قرآن حکیم نے یہ واضح طور پر، ذرا تورات اٹھا کر دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کا وہ خطاب جو یہودیوں سے انہوں نے کیے، عیسیٰ علیہ السلام کا وہ پہاڑی کا واعظ جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے اٹھ کر انسانیت کے لیے بنیادی خطاب کیا ہے، کوئی اس میں کوئی غلط بات ہے؟ وہی واعظ ہے جو یہ نبی اپنی قوم کو ترقی دینے کے لیے واضح اور دو ٹوک ہدایات دیتا ہے۔ سود خوری کی ممانعت وہاں، سرمایہ پرستی کی ممانعت وہاں، انسانیت کو نقصان پہنچانے اور اذیت پہنچانے کی مذمت وہاں موجود۔ آج ان تمام تر تحریفات کے تورات اور بائبل کا حصہ ہے، اور اس الکتاب المقدس پر حلف اٹھاتا ہے جی کون؟ امریکی صدر۔ کون؟ ایک ابھی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جی امریکہ کی ایک پولیس چیف قرآن پاک پر حلف اٹھا رہا ہے کہ میں
انسانیت کے لیے اس کتاب کو پر حلف اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں انسانیت کے لیے کام کروں، جو بھی ان کا حلف۔ اب حلف قرآن سے اٹھایا، اور یہ حلف مسلمان تمام جو سربراہان مملکت ہیں وہ بھی قرآن پر اٹھاتے ہیں، اللہ کے نام پر اٹھاتے ہیں، جبکہ قرآن میں واضح ہدایات بینات من الامر۔ لیکن دنیا کی یہ عالمی سامراجی طاغوتی قوتیں بائبل پر حلف اٹھانے یا قرآن پر حلف اٹھانے کے باوجود قتل انسانیت کے فیصلے کرتے ہیں، ملکوں کو غلام بنانے کے فیصلے کرتے ہیں، معاشی اقدامات جس کے ذریعے سے دنیا کے ملکوں کی منڈیوں پر قبضہ کرے، ان کو یرغمال رکھے، ان کے حقوق سلب کرے، ان پر جنگیں مسلط کرے، ان میں آپس میں تقسیم در تقسیم پیدا کر کے ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست کرے، سرمایہ پرستی کا نظام مسلط کرے۔ یہ پورا کا پورا نظام کون چلا رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اہواء الذین لا یعلمون، یہ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت محمدیہ کے تمام مسلمانوں کو جو سچے ہیں، سچائی کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں، ان سے واضح طور پر کہہ دیا کہ ان کی اتباع مت کرو، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور پھر جس آیت میں کہا کہ یہ ظالمین بعضهم اولیاء بعض، یہ سات کا جو اکٹھ ہے، یہ جو نیٹو کا اکٹھ ہے، ذرا ان تمام کے فیصلوں کو تو دیکھو کہ یہ ظالمانہ فیصلے نہیں، یہ ظالم ایک دوسرے کے دوست نہیں ہے۔ اور پچھلا 100-150-200 سال چل رہا ہے ان نام نہاد یہودیوں، عیسائیوں اور ان کے اعلی کار مسلمان سامراجی طبقوں کا کہ دنیا بھر میں ابراہیم کا نام لینے والے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے والے، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا نام لینے والے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے دنیا میں ظلم بانٹ رہے ہیں، سامراجیت مسلط کیے ہیں، انسانیت کے قتل کا فیصلہ کرتے ہیں، ایٹم بم گراتے ہیں، اسلحہ بیچتے ہیں، اسلحے کے خریدار انسانیت کی تباہی کے فیصلے کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑی لعنت اور کیا ہوگی کہ وہ اقوام جو ابراہیمی اور حنیفی تحریک سے وابستہ نہیں ہیں، مشرق کی وہ اقوام جو صرف حکماء اور نذیر انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے، وہ بھی قدیم زمانے سے سابعین کی جماعتیں زیر اثر تھی، جن کے پاس کنفوشس جیسا حکیم ہے، جن کے پاس ویدوں سے متعلق کوئی کیا ہے تعلیمات کا پرانا ڈھانچہ موجود ہے، اخلاقیات کے کچھ اقدار موجود ہیں، مشرقی اقوام ہے، یا محض حکمت اور عقل کی بنیاد پر وہ سوشلسٹ انقلاب لاتے ہیں، وہ کسی نبی کی تعلیمات سے وابستہ نہیں ہے۔ وہ اگر دنیا میں انسانیت کے سامنے اس بات کا اعلان کریں کہ دنیا کے 193 ملک مساوی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی مشاورت کے بغیر بین الاقوامی نظام بنایا نہیں جا سکتا۔ چین کے سفیر نے برطانیہ میں جو سفیر ہے چین کا، واضح اور دو ٹوک پیغام دیا، کس بات پر کہ نیٹو اور G7 ممالک اعلان کرتے ہیں کہ جی چین اور روس انسانیت کے لیے خطرہ ہے، اور ہمیں اس خطرے سے نمٹنے کے لیے باقی اقوام کو ان کے مقابلے پر اٹھانا ہے۔ تو کیا کہتا ہے چینی سفیر کہ اب وہ دن گئے کہ جب چھوٹے چھوٹے ملک ہی ہیں نا، کیا حیثیت ہے چین کے مقابلے میں امریکہ کے 29-30 کروڑ لوگوں کی،
جہاں 1.5-2 ارب انسان، جہاں 1.5-2 ارب انسان ہندوستان میں ہیں، ان کے مقابلے میں اتنا بڑا وسیع ملک رشیا، اس کے مقابلے میں امریکہ کیا حیثیت؟ جرمنی، فرانس، برطانیہ، جزائر، چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں، سامراجی گروہ، صرف ہتھ کنڈوں سے، ظالمانہ ہتھ کنڈوں سے دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھتے ہیں۔ انہیں خطرہ ہے کہ اگر ایشیا جاگ گیا، مشرق سے ابھرتا ہوا سورج نکلا تو اس مغرب کی اجارہ داری کو توڑ دے گا۔ خطرہ ہے کہ مشرق سے ابھرتا ہوا سورج انسانیت کی آنکھیں خیرہ کرے گا۔ خطرہ ہے کہ جو ہم ظلمتوں کے اندھیروں میں مشرق وسطیٰ کو لوٹتے رہے، افریقہ کو لوٹتے رہے، اس کے خزانے لوٹے، ایشیا اور افریقہ کے لیے ہم نے سفاق اور سیاہ رات کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک بنایا تھا، وہ ٹوٹ نہ جائے۔ اور چیلنج کون کر رہا ہے؟ یہ ابراہیمی تحریک کے نام نہاد الہی مذاہب کے ماننے والوں کے مقابلے میں وہ جو الہی تعلیمات کے دعوے دار نہیں ہیں، وہ انسانیت کے عمومی اخلاقیات کی وہ تعلیمات جو کنفوشیس نے انہیں سکھائی، یا اپنی عقل سے سوشلزم اور کمیونزم کے تناظر میں انہوں نے سیکھی، تجربات اور مشاہدات سے، اجتماعیت سے، اجتماعی تقاضوں کو حل کرنے اور اجتماعی تقاضوں کو عقل سے حل کرنے کا سب سے بڑا مارکہ اس چین نے ابھی کورونا کے نام پر جو کام کیا گیا، چند مہینوں میں اس کو ختم کر کے اپنے ملک سے اپنی معیشت کا پہیہ مضبوط کر دیا۔ اس کی معاشی ترقی، اس کی اجتماعی سیاسی ترقی آج ان ابراہیمی تحریک کے ماننے والوں کے اوپر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر رہی ہے۔ ان کے نیچے سے زمین کھسکتی بھی انہیں نظر محسوس ہوتی ہے۔ یہ خواہش پرست، ان کی خواہشات کے ٹوٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ اسی لیے 7 بڑے بڑے اپنے آپ کو لیڈر سمجھنے والے دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ آدمی دھمکیوں پر تبھی اترتا ہے جب دلیل کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ تجارت میں مقابلہ نہیں کر سکتے، معیشت میں مقابلہ نہیں کر سکتے، سیاسی اجتماعیت میں مقابلہ، بھلا ایک سرمایہ داری نظام سرمایہ کے بل بوتے پر نام نہاد جمہوریت کا ٹھیکیدار بنے، پارلیمنٹ بکے، کانگریس بکے، صدر اور وزیر اعظم انسانیت دشمنی کا کردار ادا کرے سرمایہ داری نظام پر، اور ایک عوامی جمہوریت کی بنیاد پر، پارٹی پالیٹکس کے اصول پر وہ اجتماعیت جو میرٹ کے مطابق اپنے ملک کے نظم و نسق کی ایسی نئی تنظیم قائم کرے کہ وہ 50 سال کے اندر امریکہ کی 250 سالہ اور برطانیہ کی 250 سالہ ترقی کے مقابلے پر غالب آ جائے۔ تو کون سا سیاسی نظام اپنی مضبوطی کا اظہار کر رہا ہے؟ وہ جو 250 سال پوری دنیا کے وسائل لوٹ کر، قزاقی اور دنیا بھر کے ملکوں کی منڈیوں پر قبضہ کر کے، اور وہ جس نے اپنی ذہنی، عقلی، اجتماعی اور قومی وسائل کو ترقی دے کر اپنا معیشت کا پہیہ اتنا بلند کر دیا، کسی ملک کو لوٹ کر تو وسائل جمع نہیں کیے اس نے، اس کو دھمکیاں لگا رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ملک۔ آج چین کے سفیر میں یہ جرأت کہ وہ چین کا وزیر اعظم کیا جواب دے گا، صدر کیا جواب دے گا، ایک سفیر چھوٹے سے ملک کا، برطانیہ کا، وہ کہتا ہے کہ وہ دن گزر گئے جب یہ چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں اپنے سرمایہ دارانہ مفادات کے مطابق انسانوں کے 193 ملکوں کے فیصلے کریں گے۔ ان کی لوٹ کھسوٹ کا تو وقت ختم ہونے والا ہے، اور اس کے مقابلے میں ہونا کیا چاہیے کہ دنیا کے 193 ممالک مساوی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی مشاورت اور ان کے ساتھ ڈائیلاگ کے ذریعے سے تو مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس سے بڑی شکست اس G7 کی کیا ہوگی، اس سرمایہ داری نظام کی کیا ہوگی کہ اب تک
دنیا کے ترقی پذیر ملکوں سے وسائل چوستے رہے، جی وسائل چوستے رہے۔ عراق تباہ کیا، اس کے وسائل چوس کر لے گئے، لیبیا تباہ کیا، اس کے وسائل، افریقہ پورا تباہ کیا، اس سے وسائل لے کر چلے گئے۔ اب چین نے جو حکمت عملی بنائی ون بیلٹ اور ون روڈ والی، اور اس کے ذریعے سے مشاورت اور معاہدات کے ذریعے سے دنیا بھر کے ملکوں کے ساتھ اپنا نیٹ ورک آگے بڑھایا، ان کے مشورے سے، کوئی جبر سے نہیں۔ اب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں، B3W کے نام سے ایک نیا، کہ جی اب نئی تعمیر نو کے لیے ہم ترقی پذیر ملکوں کو وسائل فراہم کریں گے، پیسے خرچ کریں گے، ان کا سٹرکچر بنائیں گے۔ یہ سٹرکچر پہلے یہ تو جواب دو کہ توڑا کس نے؟ وہ عراق جس میں پورے عراقی لوگ امن سے رہ رہے تھے، ہر ایک کی ضرورت پوری ہو رہی تھی، ملکی وسائل ملک میں استعمال ہو رہے تھے۔ وہ لیبیا جس میں ہر انسان کو تمام فری سہولتیں موجود تھیں، اس کو تباہ کرنے والا کون ہے؟ اس کے وسائل لوٹنے والا کون ہے؟ اب ہم تعمیر کریں گے کہ کہیں چین نہ آ جائے گا، یہ شکست کی علامت نہیں تو اور کیا ہے؟ بھائی سرمایہ داری کا اصول تو سرمایہ خرچ کر کے لوٹنے کا ہے، وسائل چوسنے کا ہے۔ یہ آج ان 7 ملکوں کو وسائل دینے کا خیال آ گیا، تو یہ اصول تو کیا ہے؟ یہ تو چائنا کی وکٹ پر کھیلنے کا عمل ہے۔ بھائی وہ وسائل دے کر دنیا بھر کے سٹرکچر بنا رہا ہے، تو یہ اصول تو چائنا کا ہے، مشرق کا ہے، کہ ڈائلاگ کے ذریعے سے، مشاورت کے ذریعے سے وہ اپنا کام۔ اور یہاں اب چونکہ زمین کھسک رہی ہے، افریقہ کے ملک نکلتے جا رہے ہیں، عراق جیسا ملک اور لیبیا کی چھوٹی چھوٹی قوتیں جو سامراج نے بھی پیدا کی ہیں وہ بھی بولنا چاہتی ہیں، پاکستان بھی اپنا رخ بدل رہا ہے، جی اور تو اور امریکہ کے ذاتی حلیف اور غلام رہنے والے پچھلے 100 سال سے وہ بھی چینی ٹیکنالوجی، چینی وسائل، چینی سرمایہ کاری، اربوں کے بہت سے ملک معاہدات کر رہے ہیں۔ اب پاؤں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے تو کہتے ہیں جی ہم تمہیں بھی وسائل دیں گے، گو یہ وسائل ہوں گے لوٹ کھسوٹ کے لیے، لیکن دینے کا فیصلہ کیا تو یہ شکست نہیں تو اور کیا۔ آج یہ اپنے آپ کو جو ابراہیمی تحریک کے نمائندے کہتے ہیں، جن کو اللہ نے پچھلے 1000-2000 سالوں میں کتاب بھی دی، جن کو حکومتیں بھی دی، جن کو نبوتیں بھی دی، ابراہیمی تحریک کے انبیاء، آج ان کتابوں پر حلف اٹھانے والے مسلمان حکمران، وہاں کے طبقے، ان کی کتابوں کو پڑھنے والا وہ عیسائی جو بائبل پڑھتا ہے، وہ یہودی جو عہد قدیم پڑھتا ہے، تورات پڑھتا ہے، وہ مسلمان جو قرآن پڑھتا ہے، وہ ذرا اپنے سینے میں جھانک کر دیکھے کہ کیا وہ اس کتاب کے اندر بیان کیے ہوئے قومی اور بین الاقوامی انسانی اصولوں پر اپنا نظام قائم کیے ہوئے ہے، یا اس کے علی الرغم بغیم بینہم، بغاوت اور سرکشی کرتے ہوئے وہ یہ اختلاف و انتشار پیدا کر رہا ہے۔ وما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم، ان کے پاس بینات آئے تو اس کے بعد اختلاف کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بڑا بنیادی اصول ہے کہ واضح اور تو ٹوک حکم آنے کے بعد اختلاف کا پیدا کرنا، افتراق کا پیدا کرنا بہت بڑا جرم، بغاوت ہے، سرکشی ہے۔ تو اللہ کی حکمرانی یہ کیسے جائز قرار دے سکتی ہے کہ جناب بغاوت کے طور پر دنیا بھر میں اختلاف و انتشار اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کی سیاست کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو ذرا دیر تک برداشت کیا جائے، ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی جائے۔ اور اللہ پاک نے کہا یاد رکھو اگر وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم نے روگردانی کی تو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ انسانیت کو باقی رکھنا ہے نا دنیا میں،
تو انسانیت کے لیے دوسری قوم میدان میں لے آئیں گے۔ اور امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم عقل و شعور کے راستے پر اپنے انسانیت کی بھلائی کے لیے کردار ادا کرنے کے سفر پر چلتی ہے تو آخر میں اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ اسے اگر بین الاقوامی نظام قائم کرنا ہے تو مسلمان ہونا پڑے۔ بر عظیم پاک و ہند کے بارے میں شاہ صاحب نے فرمایا کہ مجھے پختہ یقین ہے کہ اگر ان کو ہندوستان پر مکمل اور غالب حکمرانی مل گئی تو یہ بھی اسی طرح مسلمان ہو جائیں گے جیسے تاتاری مسلمان ہوئے، کیونکہ بین الاقوامی پروگرام سوائے قرآن کے اور کسی میں نہیں ہے۔ تاتاری کہاں سے آئے تھے؟ چین سے ہی تو آئے تھے، منگولیا سے تو آئے تھے۔ انہوں نے آ کر پرانا فرسودہ مسلمان جب ناکارہ ہو گیا، قرآن کے نام پر حکمرانی کرنے والا خلیفہ بیکار ہو گیا، عیاشیوں میں مبتلا ہو گیا، بغداد اور دمشق جو ہے وہ انسانیت سوز کردار ادا کرنے لگے، تو اللہ پاک نے کیا ہے تاتاری بھیجے، ہلاکو خان بھیجا، چنگیز خان بھیجا، اور اس نے کشتوں کے پشتے لگائے، ہاں جی، ان تمام حکمران طبقوں کو راستے سے ہٹایا۔ اللہ کی سنت ہے، ان کے نیچے سے زمین کھینچی، اور جب صفایا ہو گیا تو اب تاتاری حیران ہے کہ بین الاقوامی نظام کیسے چلائیں بھائی، اس کے لیے کوئی پروگرام اور کتاب چاہیے۔ انہوں نے جب غور و فکر کیا تو کتاب مقدس کی رہنمائی، ہاں جی، وہ ان کے سامنے آئی۔ انہوں نے جب قرآن پڑھا، اولیاء اللہ کی تعلیمات دیکھی، علماء اور محدثین کے کردار کو دیکھا، شیخ نجم الدین کبریٰ کی ہاں جی حالت کو دیکھا، تو یہی تاتاری مسلمان ہونا شروع ہو گیا۔ میں کہا اچھا اتنا بڑا پروگرام آپ کے پاس ہے، ہمیں تو پروگرام چاہیے۔ پہلے ہمارے پاس جو کچھ تھا اپنی عقل سے آئے اور ہم نے آ کر کیا ہے کردار ادا کیا، لیکن اب انسانیت کے لیے نظام بنانا ہے تو ہمیں، اور وہ جب مسلمان ہوئے تو دنیا بھر کی بین الاقوامی حکومت خلافت عثمانیہ کون تھے؟ یہ ترک، یہ وہی تو ہیں جو چین سے گئے تھے، وہی تو ہیں جو ادھر ان علاقوں سے گئے تھے۔ اللہ نے انہیں غالب بنا دیا۔ 500 سال مسلمانوں پر حکومت کی ہے عثمانی ترکوں نے، اسی لیے جن کے آباء و اجداد کہاں سے آئے تھے؟ اسی علاقوں سے آئے تھے۔ اللہ نے کہا تھا او بنی اسرائیلیو، او بنی اسماعیلیو قریشیو، اگر تم نے روگردانی کی تو یستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ پہ ہم نئی قوم لے آئیں گے، اور ثم لا یکونوا امثالکم، تمہاری طرح کی نہیں ہوں گی وہ۔ جی تو کیا یہ تاریخ دوبارہ نہیں دہرائی جا سکتی؟ جی بنی اسرائیل انبیاء بھی موجود اور غلام بنا دیا گیا۔ جالوت نے غلام بنایا تھا، قرآن جس کا تذکرہ کرتا ہے۔ بخت و نصر نے اینٹ سے اینٹ بجائی تھی، نبی موجود ہے، بلکہ نبی کو بھی پکڑ کر لے گئے۔ جی نبوت موجود ہے، حکومت چھن گئی، بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ آج ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جی بیت المقدس پر فلاں کا قبضہ ہو جائے گا، یہودی کہتے ہیں ہمارا قبضہ ہونا چاہیے، مسلمان کہتے ہیں ہمارا قبضہ ہونا چاہیے، عیسائی کہتے ہیں ہمارا قبضہ ہونا چاہیے، اور پھر ایک اور مسلمان کہتے ہیں کہ جی یہ اب آج کل کیا ہے، حرم پہ قبضہ کر لیں گے، مدینے پہ قبضہ کر لیں گے، مکہ پہ قبضہ کر لیں گے۔ تو کیوں قبضہ ہوتا ہے؟ ذرا قبضے کی تاریخ تو قرآن سے اٹھا کر دیکھو کہ جب بد اخلاق ہو جائیں، ظالم ہو جائیں، ظالموں کے نمائندے بن جائیں، خواہشات کے پیروکار بن جائیں، تو اللہ پاک کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اٹھا کر تبدیل کر دیتا ہے، دوسری قوم کو لے آتا ہے۔ آج ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ جی چین قبضہ کر لے گا، فلانا قبضہ کر لے گا، روس قبضہ کر لے گا، وہ قبضہ کر لے گا۔ بھائی تمہارے کرتوت خراب ہوں گے تو تمہیں سزا دینے کے لیے کوئی نہ کوئی تو آئے، اور ان کی سزا تو ابھی نرم ہے، تمہارے مشورے سے تمہارے ملک میں آ رہا ہے، اور جس کے گود میں تم بیٹھے ہوئے ہو وہ یہودی اور عیسائی، وہ سامراجی طاغوتی قوتیں، وہ تمہارے حکمران طبقات جنہوں نے تمہیں اب تک غلام اور یرغمال رکھا ہے، تمہیں ذلیل کر رہے ہیں، تمہارے یہاں آزادی اور حریت کی بنیاد پر سسٹم نہیں بننے دیتے، تمہیں یرغمال بناتے ہیں IMF کے ذریعے سے، ورلڈ بینک کے ذریعے سے، تمہارا بجٹ تک وہ بناتے ہیں، تم پر سودی قرضے وہ مسلط کرتے ہیں،
قرضوں کی معیشت کی بنیاد پر تمہارے ملکوں کو یرغمال بنائے ہوئے ہیں، جب جی چاہے کان مروڑ دے، جب جی چاہے جو ہدایت دے دے۔ تم نے اس کے مقابلے میں کیا کیا ہے؟ اور اگر تمہارے کرتوت صحیح نہیں ہوں گے تو جس کے اخلاق بھی انسانوں میں سے اچھے ہوں گے غلبہ اس کو ملے گا۔ تم اپنے اخلاق درست کرو، تمہیں کس نے روکا ہے؟ نمازیں پڑھتے ہو، روزے کرتے ہو، دیوارے گریا پر جا کر روتے ہو، بائبل پر حلف اٹھاتے ہو، کبھی ان اخلاقیات اور اقدار جو انسانیت کی ترقی کے لیے اس کتاب مقدس عہد قدیم و جدید میں ہے اور اس کتاب مقدس قرآن حکیم میں ہے، اس پر عمل کیا؟ اللہ نے صاف طور پر کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اگر یہ لوگ تورات پر پورا عمل کریں، انجیل پر پورا عمل کریں، اور جو ان پر نازل کی گئی کتاب مقدس اس پر پورا عمل کریں تو لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، جی اوپر سے بھی نیچے سے بھی ہر طرف سے کھائیں گے۔ اور اگر اس پر عمل نہ کریں اور اس کے اصولوں کو پائمال کریں تو پھر جیسے جالوت نے آ کر سزا دی، جیسے بخت نصر نے ان کو آ کر سزا دی، جیسے تاتاریوں نے ان کو سزا دی، تو سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جی آج ان بین الاقوامی حالات میں مسلمان کا نظریہ بینات من الامر کے اصول پر چیزوں کے تجزیہ کرنے ہونا چاہیے۔ آج ہماری عقل ماری گئی، کتنے مسلمان ہیں پاکستان کے، کتنے نوجوان ہیں جو G7 کی بڑھتی ہوئی بے چینی، اس کے پاؤں کے نیچے سے نکلنے والی زمین کا ادراک رکھتے ہیں۔ انہیں تو خبر ہی نہیں ہے کہ بین الاقوامی معاملات کیا ہو رہے ہیں، انہیں تو خبر ہی نہیں ہے کہ چین کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے، اس کا کوئی تجزیہ ہے؟ دیگر اس کے دونوں طرف کے پڑوسی، آپ کے ہاں تو جبر اور ڈنڈے سے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اگر مذاکرات کی بنیاد پر مسئلے کا حل ہو تو جہاں مذاکرات کو چھوڑ کر اپنا الیکشن کمیشن، اپنے جو ریاستی طاقتیں ہیں، مذاکرات کے بجائے بلڈوز کرتے ہوئے اسمبلیوں سے بل منظور کرائے جاتے ہیں، آمریت دکھائی جاتی ہے۔ یہی تو سرمایہ پرستی کا عمل ہے۔ بظاہر کہا جاتا ہے کہ جی بجٹ ہم نے بنایا، لیکن بجٹ کس نے بنایا؟ IMF نے بنایا۔ وہ آج ایک ویڈیو شیئر ہو رہی ہے، جی ایک سابقہ بیوروکریٹ کہتا ہے کہ جی IMF سے مذاکرات ہو رہے تھے تو وہ IMF والے پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے کہا جی تم نے ہمارے ساتھ میٹنگ کرنی تو دبئی آ جاؤ۔ یہاں کے بیوروکریٹ وہاں چلے گئے مذاکرات کرنے کے لیے، اور وہاں بار بار یہ کہتے رہے IMF سے کہ جی ہمیں ریلیف دیا جائے، یہ کیا جائے، جی ہم بڑے مقروض ہیں، ہمارا بڑے بھوکے ننگے ہیں، بار بار یہ تو ہمیں جی قرضوں میں ریلیف دیا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ وہ جو IMF کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا ذرا یہ مائک ایک طرف کرو، تمہارے سے ذاتی بات کرنا ہے، یہ جو اپنے لنک شنک ہیں یہ ختم کرو۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا پاکستانی وفد کے اراکین سے کہ تم جو بھیک مانگنے آئے ہو، قرضہ لینے آئے ہو نا، لگتا تو یہ ہے کہ ہم تم سے قرضہ لینے آئے ہیں، کیوں؟ ذرا اپنے لباس کو دیکھو اور ہمارے لباس کو دیکھو، ہم IMF کے نمائندہ ہیں، ملازم ہیں، ہمارا لباس سادہ، اور تم نے یہ جو مہنگی مہنگی گھڑیاں اور یہ جو قیمتی ترین برانڈ کے کیا سوٹ پہنے ہوئے ہیں، تم حکومت کے نمائندے بن کر آئے ہو نا، لگتا تو یوں ہے کہ ہم تم سے قرضہ لینے آئے ہیں۔ ان کا لباس، ان کی وضاقتہ، ان کے اخراجات شاہانہ ہے۔ یہ 70 سالوں سے آپ کا حال ہے، اخلاق بگڑ چکے۔ چین کا نمائندہ دنیا بھر کے ملکوں کا جو آزاد ہیں سرمایہ داری نظام سے، اور تو اور خود سرمایہ داری جو ایجنسی ہے IMF ہے، اس کا نمائندہ سادہ لباس میں ہوتا ہے، جی اس کی وضاقتہ، اس کی اخراجات سادہ ہوتے ہیں۔ اور یہ جو نو دولتی ہے، 70 سالوں سے یہی کام ہو رہا ہے۔ پڑوسی ملک کا وزیر اعظم کراچی آیا پاکستان بننے کے فوراً بعد، تو پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے اس کا استقبال کیا، ایئرپورٹ سے اپنے مصر جا رہے تھے وہ،
تو ان کو ہندوستان کے وزیر اعظم کو اپنے، انہوں نے جب کراچی کی سڑکوں پہ وہاں اور جو گاڑیاں واڑیاں تھیں جن میں ان کو وزیر اعظم کو پروٹوکول کے ساتھ لے کر آئے اور پھر گورنر ہاؤس پہنچے، وہاں جو کر و فر اور پردوں اور تام جھام دیکھی، تو اس نے کہا لیاقت، پاکستان بننے سے پہلے تو تم ایسے نہیں تھے، باوجود اس کے کہ تم نواب تھے تمہارے اخراجات اور رہن سہن ایسے نہیں تھے۔ بتاؤ، ہندوستان اور پاکستان دونوں ملک آزاد ہوئے ہیں اور دونوں مقروض ہیں برطانیہ کے، ہم نے بھی قرضہ دینا ہے، تم نے بھی قرضہ دینا ہے، مقروض ملک کے یہ عللے تللے، تو ایسے تم ملک اپنا کیسے چلاؤ گے؟ قرضوں کی بھیک سے تم نے آ کر فرنیچر بدل دیا، پردے بدل دیے اور سارے صوفے بدل دیے۔ وہ امریکہ جس کے آج بھی وائٹ ہاؤس کے پردے 70 سال پرانے ہیں، وہ نواز شریف جب گیا تھا اس کے ساتھ نذیر ناجی، اس نے کالم لکھا باقاعدہ کہ ہم وہاں گئے، ہمیں اوول آفس میں بٹھایا تو ہم نے دیکھا کہ 70-80 سال پرانے پردے لگے ہوئے ہیں، پرانا صوفہ سیٹ پڑا ہوا 70 سال پرانا، اور ہمارے ہاں ماشاءاللہ ایک چھوٹا سا بیوروکریٹ، اس کو کہیں یہاں جیو آر میں یا کسی اور جگہ گھر مل جاتا ہے اور اس سے پہلے بیوروکریٹ نے اس پر لاکھوں روپے لگائے ہوئے ہوتے ہیں مکان پر، پتہ بدل دو جی، رنگ پسند نہیں آیا، یہ فرنیچر پسند نہیں آیا جی، اور مزید لاکھوں کروڑوں لگا دو۔ تو چھوٹا سا بیوروکریٹ یہ خرچے کرتا ہے۔ تم نے اپنا وزیر اعظم ہاؤس دیکھا، صدر ہاؤس دیکھا، پھر کہتے جی ہمارا قرضہ نہیں اتر رہا، قرضہ نہیں اتر رہا، قرضہ چڑھ رہا ہے۔ تم نے وہ مہنگے معاہدے دیکھے بجلی کے جو تم نے کیے ہیں اپنے کمیشن مافیا کے لیے؟ وہ کام تو امارات، دبئی، ابوظہبی، سعودی عرب کی جہاں تیل ہی وافر مقدار میں ہے، ایسے مہنگے بجلی کے معاہدے انہوں نے نہیں کیے جو تم نے کیے۔ اس سے بڑی تباہی بربادی کی اور کیا بات ہوگی؟ پھر کہتے جی ہم قرآن پر حلف اٹھایا، نماز بڑی پڑھی کی، عمرے پہ عمرے کیے، حج پہ حج کیے، پھر ہم مصیبت میں کیوں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ اخلاق کے مطابق ہوتا ہے۔ دنیا کا نظام انسانی اخلاق کی بنیاد پر ہے۔ جس کے بھی اخلاق اچھے ہوں گے بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، وہ کیا ہوگا؟ ترقی کرے گا۔ اور جس کے اخلاق برے ہوں گے، جو ظالموں کا ساتھی ہوگا، خود اپنی قوم پر ظلم کرے گا، ملکی وسائل کو لوٹے گا، یہاں سے لوٹ کر جا کر برطانیہ اور جناب فلاں فلاں جگہ پر اپنے اثاثے رکھے گا، سوئٹزرلینڈ میں اور ادھر ادھر، تو جو خود ظالم ہوگا تو ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، ظالم ایک دوسرے کے یار اور دوست ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ان کی اتباع مت کیجیے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہے اس کے پر بھی لازم ہے کہ وہ ان خواہش پرستوں کی اتباع نہ کرے، انکار کرے۔ آج غفلت طاری ہے، بس رسمی طور پر حلق سے اوپر قرآن پڑھ لیا، کچھ وظیفے کر لیے، چندہ مانگ لیا، اپنا پیٹ بھر لیا۔ یہ ایسی قوم ہے کہ زکوٰۃ کا نظام بنایا تو غریبوں کی زکوٰۃ پوری حکومت کھا جاتی ہے، پوری مشینری کا، یعنی انتظامی اخراجات پہ خرچ ہو جاتی ہے، غریبوں تک تو کیا ملنے۔ اس کے لیے قرضہ باہر سے لیں گے یا باہر سے زکوٰۃ وصول کریں گے، یا ہر سال سعودی عرب جا کر صدقہ فطر اور قربانی کی کھالیں اور قربانی کے گوشت کی بھیک مانگیں گے۔ تو ایسی قوم ترقی کرتی ہے۔ قوم تو وہ ترقی کرتی ہے جو آزاد ہے، ظالموں سے چھٹکارا حاصل کرے، اعلیٰ اخلاق کے لوگ، کسی بھی مذہب، کسی بھی نسل، انسانی اخلاق کے حامل ہیں، ان کے ساتھ معاملات اور معاہدات طے کرے، ان کے ساتھ وابستہ ہو اور اپنے اخلاق درست کرے۔ مسلمان کے ذمے تو تھا کہ یہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنا بین الاقوامی نظام قائم کرے۔ یہ بیچارہ اپنا قومی نظام نہیں قائم کر پا رہا تو بین الاقوامی نظام کیسے قائم کرے گا؟ زیادہ ہی شوق ہے چین سے بچنے کا، روس سے بچنے کا، دوسری آزاد قوموں سے بچنے کا، تو اپنا نظام بناؤ، آزاد نظام بناؤ۔ ورنہ کم از کم اس وقت انسانی اصولوں پر جو انسانیت کے لیے مشاورت اور معاہدات کی بنیاد پر کام کرنے والے ہیں، ان سے تو اپنا تعلق جوڑو،
اور وہ سامراجی اور طاغوتی قوتیں جو تمہارا خون نچوڑ رہی ہیں ان سے جان تو چھڑاؤ۔ یہاں کا مذہبی طبقہ، یہاں کے واعظین، یہاں کے مذہب کے نمائندے وہ ہمیں اکساتے ہیں اس بات کی طرف کہ مذہب کی بنیاد پر دیکھو جی عیسائی ہمارے دوست ہیں، یہودی ہمارے دوست ہیں۔ وہ دوست ہیں سرمایہ پرستی میں، وہ یار ہیں، اولیاء ولی دوست ہوتے ہیں۔ وہ ظلم میں تو ظالموں کے ساتھ دوستی لگانی ہے۔ اللہ نے تو کہا اس کے مقابلے میں متقین سے، جو تقویٰ کے اصول پر، اور تقویٰ کی تعریف حضرت پیران پیر فرماتے ہیں عدل سے ہے، کہ عدل و انصاف کون کر رہا ہے۔ تو اس لیے ان آیات کی روشنی میں ایک مسلمان کو اپنا شعور بلند کرنا ہے، بین الاقوامی حالات پر نظر رکھنی ہے، شیطانی قوتوں کے اجتماعات کے غلط فیصلے سمجھنے ہیں، اس کے مقابلے میں شعوری رائے رکھنی ہے، بین الاقوامی حالات کے منظرنامے کو درست تناظر میں سمجھنا ہے، اور تاریخ کے تناظر میں سمجھنا ہے، تاتاریوں کے تناظر میں سمجھنا ہے، انسانیت کے لیے کام کرنے والوں کے تناظر میں سمجھنا ہے۔ ایران کا وہ حکمران جو جا کر بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر آیا، وہ بنی اسرائیل کی اس حکمرانی سے، بیت المقدس کے ان انبیاء کی حکمرانی سے اخلاقی اعتبار سے بہتر تھا۔ اسی لیے جب اس نے قبضہ کیا بیت المقدس پر تو وہاں نبی جو وقت کے نبی تھے ان کو ان یہودیوں نے قید کیا ہوا تھا۔ تو اس نے آ کر پوچھا کہ تم میں سے عقل مند آدمی کون ہے؟ کہ جی وہ نبی ہے فلاں۔ وہ جیل پہنچا، جیل سے چھڑا کر انہیں لایا گیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کا جرم کیا، کیوں جیل میں رکھا ہوا ہے؟ ان سے جب گفتگو ہوئی بادشاہ کی تو اس نے کہا یہ تو بہت سمجھدار آدمی ہے، ان کے پاس تو علوم ہے۔ تو اس نے آ کر بنی اسرائیل کی قید سے رہا کیا انہیں۔ اس نے کہا عجیب قوم ہے، اپنے لیڈروں اور رہنماؤں کو کیا بند کر دیتی ہے جی، ان کو بند کر دیتی ہے۔ اس نے رہا کیا، اور جب دیکھا کہ اب تو کام نہیں بن رہا تو پھر کیا ہے، ان کو آرے سے چیرنے کا کام شروع کر دیا انہوں نے جی۔ تو پھر اس نے آ کر سخت سزا دی، اینٹ سے اینٹ بجائی کہ ایسے تم اپنے محسن لوگوں کو بھی تم کیا ہے نہیں چھوڑتے۔ ذرا تاریخ تو پڑھو بنی اسرائیل کی۔ تو جو اپنے رہنماؤں کو جو سچی اور کھری بات کہیں ان کو قتل کریں، ان کی توہین اور تذلیل کریں، تو سوائے سزا کے اور کیا ہوگا؟ تو سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مقرر کر سکتا ہے۔ تو اس لیے قرآن حکیم جو بین الاقوامی شعور دیتا ہے، حالات کا درست تجزیہ کرنے کا راستہ بتلاتا ہے، اس تناظر میں حالات کا جائزہ لینا چاہیے اور رائے قائم کرنی چاہیے۔ اس میڈیا کے جھوٹے پراپیگنڈے کی بنیاد پر رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل اور شعور نصیب فرمائے اور قرآنی تعلیمات کو درست تناظر میں سمجھنے اور حالات حاضرہ کا تجزیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔